قرآن مجید فرقان حمید کا 10واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ جو مال غنیمت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور مسافروں کے لیے، اور یہ کہ اللہ کے رسول کی ثواب دید پہ ہوگا کہ حضور وہ 5ویں حصے میں سے کسی کو کیا عطا کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے کبھی بھی کسی شخص سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں فرمایا، اور آپ نے سورہ شورا کی وہ آیت بڑی دفعہ سنی ہے کہ جب صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ لیکن اس پارے کے بالکل ابتدا میں اللہ نے ایک اصول وضع کیا ہے، ایک بات سمجھائی ہے ہمیں۔ وہ بات یہ سمجھائی ہے کہ مال غنیمت جب آئے گا، کفار کے علاقے، ان کے مال، ان کے باغات قبضے میں آئیں گے تو 5واں حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ جو کام ہوتا ہے نا دین کا، یہ ہمہ پہلو کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ دین کا کام کرنے والا وقت نکال کے تجارت بھی کرے، کوئی نوکری بھی کرے، تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے تجارت فرماتے تھے، لیکن بعد میں تو آپ کو وقت دینا پڑتا ہے نا ایک پورا۔ تو پھر صحابہ کیا کرتے تھے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے حکم کے مطابق حضور کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کرتے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی کچھ لوگوں کو یہ دشواری بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ، کہ دیندار لوگ جو ہیں ان کی تنخواہیں کیوں ہیں، تراویح پڑھانے والے حافظ کی خدمت کیوں کی جا رہی ہے۔ مجھے پچھلے سال ایک دوست نے بتایا کہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا ہے کہ قاری صاحب جو قرآن شریف سنا رہے ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے، تو سارے حضرات اس میں تعاون کریں۔ تو ایک صاحب کہنے لگے جی اب یہ قرآن سنا کے بھی پیسے لیں گے؟ تو آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ قوم کا مزاج کس طرح کا ہے، یعنی قرآن سنانے والا پھر حضرت جبریل ہی ہو سکتے ہیں جو نہ روٹی کھائیں گے اور نہ کپڑے پہنیں گے، نہ ان کے بچے ہوں گے، یہی ہو سکتا ہے، پھر اس کے علاوہ تو کچھ ممکن ہے۔ ہاں تراویح کی اجرت طے کرنا منع ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے نا کہ میں خود روٹی کھاؤں اور میں کہوں کہ وہ فلانا کیوں کھائے، تو یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس میں اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا کہ 5واں حصہ تم میرے محبوب کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرو گے، پھر میرے محبوب کی مرضی ہے وہ رشتہ داروں پہ خرچ کریں، قریبیوں پہ خرچ کریں، یا حضور کا جہاں دل کرے حضور سے خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 کے اندر بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی زمین کا نرم ہونا، پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے طے شدہ فیصلے نافذ کر دے۔ کئی دفعہ اللہ آزمائش میں اس لیے ڈالتا ہے کہ اللہ کچھ فیصلے کرنا چاہتا ہے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ اور فتح مقدر کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے پھر وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ آیت نمبر 45 میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا کہ مسلمان اور کفار دونوں پر اللہ نے بدر کے دن نیند طاری کر دی۔ کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے تاکہ مسلمانوں کی ہمت بندی رہے۔ مسلمانوں نے خواب دیکھا تو انہیں خوابوں میں کافر تھوڑے نظر آئے تاکہ ان کی ہمت بندی رہے، اور اسی طریقے سے کفار نے بھی خواب دیکھا تو انہیں بھی مسلمان کم تعداد میں دکھائی دیے۔ یہ بھی اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ کہیں وہ میدان چھوڑ کے بھاگ ہی نہ جائیں۔ اگر انہیں زیادہ دکھا دیے جاتے خواب میں تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ، انہیں بھی کم نظر آیا اور انہیں بھی تعداد کم نظر آئی، کیونکہ اللہ کی مشیت کا تقاضا تھا کہ بدر میں حق و باطل کا معرکہ برپا ہو کر رہے اور حق غالب آ جائے۔
مزید بتایا کہ جنگ میں کفار کے مقابل ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ مسلمان قوم اس وقت بزدل ہوتی ہے جب آپس میں جھگڑا کرتی ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور کافروں کی طرح اپنی طاقت پر اتراؤ بھی نہ اور دکھاوا بھی نہ کرو۔ مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی بشارت دیتا رہا اور اپنی حمایت کا یقین دلاتا رہا، لیکن حق و باطل کے مقابلے کا وقت آیا تو وہ پھر الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ چلے میں آپ کے پیچھے ہوں، تو جب پیچھے دیکھو تو پھر موجود وہ کہتے ہیں تو لڑائی کر، تو فتنہ کر، میں تیرے پیچھے ہوں معاذ اللہ، لیکن پھر وہ پیچھے۔ یہی حال بدر میں کافروں کے ساتھ شیطان نے کیا۔ آج میں منافقین کے اس حاسدانہ قول کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں کی ہمت اور جرأت کو دیکھا تو کہنے لگے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے۔ آپ چپ کر کے پیچھے بیٹھ جائیں تو لوگ بزدل کہتے ہیں، اور اگر آپ تگڑے ہو کے میدان میں آ جائیں تو کہتے ہیں ان میں غرور آ گیا ہے۔ تو لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر بات کو غلط رنگ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ نے ایک قانون قدرت بیان کیا۔ آیت نمبر 53، نوجوان ذرا زیادہ غور کریں، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 53 ہے، 53۔ آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی تو ہمت کریں نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو اللہ نے یہاں قانون دیا۔ تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا۔ جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، کدھر جاؤں، تو ان کا کچھ بھی نہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہائی الرٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں۔ ہم بھی ہائی الرٹ ہوتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات بھول۔ فرمایا ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام صرف فتنے کی، فساد کا، کسی قسم کے فتنے اور فساد کا درس نہیں دیتا۔ اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قوت کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے۔ اور اللہ پر توکل کرو، اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ آئیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ یہ لوگ جو جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے، یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ہائیس میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی، بھئی اللہ ہی کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنہیں اللہ نے قوتیں دیں۔ یہ آیت دیکھیے، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ فوراً ہی آگے بیان فرمایا فوراً وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی، مومن بھی اور اللہ بھی۔
تو جب اللہ نے 7 مومنوں کا ذکر فرمایا اور یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اس وقت یہ نازل ہوئی، کہا محبوب اللہ بھی کافی ہے اور یہ تیرے غلاموں کی جو 40 کی تعداد بن گئی، اب انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح فرمائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق اور درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا، وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لیے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک سے اپنی برات کا اعلان فرمایا، کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لیے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینوں کا ٹائم دیا گیا، فیصلہ کر لو ان 4 مہینوں میں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا ٹائم گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف لاہ عمل کریں گے، انہیں پکڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے، اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا، ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع عطا فرمائیں، اسے ٹائم دیں، اس کی حفاظت فرمائیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نہ خواستہ غالب آئیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے، وہ نہیں لحاظ کریں گے۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو حملہ نہ کرے ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے، تو فرمایا وہ نہیں اس بات کا خیال کریں گے۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقاضوں پہ کاربند رہیں پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی اور رعایت کے مستحق نہیں ہے، وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھول کے سامنے آ جائے۔ آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہے لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر یہ کام ہو سکتے نہیں۔ ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ حکم دیا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ لو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ پھر اس سے آگے جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، اس آیت کریمہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ، شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مسلمان نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی، ہر چیز سے بڑھ کر، اور فرمایا یہ محبت کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا۔ ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا۔ دیکھیں کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا۔ فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا پر ہوتا اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ پیار نہیں ہوتا، تو یہاں فرمایا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو۔ پھر سنیں فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مکان جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو۔ فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ، اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا، پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا وعدہ لے آئے، پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے، پھر تم پر عذاب آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہم لوگ نا بڑی جلدی محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں، پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گے۔ فرمایا باپ کو سامنے رکھو، پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے۔ بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ تمہیں پیارا کون ہے۔ تم سامنے رکھو اپنے مال کو، جائیداد کو، اور پھر حضور کی ذات کی طرف توجہ کرو، پھر بتاؤ کہ ان میں سے پیارا۔ حضرت عمر نے یہ سارے تجربے کیے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا، آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری، جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی حضور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو یہ ضروری کام ہے، اللہ تعالی ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا کہ ہم بڑے ہو گئے اور نازہ ہونا بھی انسان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کو یوم الحج کے عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، پہلے وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنا۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں نا، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو خدا ہی بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انہیں اپنا خدا ہی بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے
تاکہ اللہ اپنے اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء اور مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے اور اللہ کے رستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت کے ڈھیر ذخیرہ کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے، اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر، انہی کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا انہی کے مال سے، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ علماء اور مشائخ اہل یہود کے اس طرح کرتے تھے کہ مال بٹورنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ ماشاءاللہ آج بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری مولوی بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو مولوی مل جاتے ہیں جو ہر آنے والے حکمران کو امیر المومنین کہتے ہیں، ہر آنے والے حکمران، اور اس کے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر لگا کے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حق پر ہی قائم فرمائے اور حق پر ہی اللہ موت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدا سے لے کر اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پہلے دن سے ہی مہینے کتنے ہیں؟ ان میں 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، معنی کیا ہے کہ ان میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہ کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے، اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم کو اس سے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا ہے، اور اس آیت میں 6 مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محبوب نے اپنے صحابی سے کہا، جب قرآن مجید نے حضرت ابو بکر کو حضور کا صحابی کہا تو اب جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو 6 انداز میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کفر کو پست اور اللہ کا دین ہی سر بلند آئے گا۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا، صف بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے اعراض برتنا یعنی پہلو تہی کرنا، منہ پھیرنا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے، اور فرمایا ایسی تشکیک کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث ہی بنتے ہیں، ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ کچھ لوگ نکلتے ہیں نا تو نکلتے کہتے ہیں مشکل کام میں یہ ہو سکتا، یعنی ساتھ ایک دوسرے کو بھی وہ کمزور کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آ بھی گئے تو پھر بھی یہ نقصان ہی کریں گے، اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں، اور یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ منافقین کا شعار یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر کڑتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوشی سے کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے سے ہی پتا تھا، اللہ اکبر، اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے، منافق نماز خوش دلی سے بلکہ تنگ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ مجبوراً وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ جان و مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر
رہنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافقین اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں معاذ اللہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے اور نبی پاک کا ہر ایک کی بات سننا مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ حقدار تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا۔ یہ مومنوں کو اپنے حق میں راضی کرتے ہیں پر اللہ رسول کو راضی، حالانکہ اللہ رسول کا زیادہ حق تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا۔ منافقین کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی کر رہے تھے اور دل لگی کرتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک جیسے ہی، اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آگے چل کے فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہی کی رضا میں سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل بھی کیا اور اپنے وعدے سے بھی پھر گئے، روح گردانی بھی۔ بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں نا اللہ دے گا تو پھر اس کے راستے میں، پھر جب اللہ دیتا ہے تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، پھر نیا ان کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر تان کرتے ہیں معاذ اللہ اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف، کیونکہ یہ محبوب آپ کے گستاخ ہیں، یہ آپ کے گستاخ ہیں۔ آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو کہ یہ بے ایمان آپ کے بے ادب ہے تو اللہ انہیں معافی دیکھ لیں، حضور کے بے ادب کے لیے کوئی معافی۔ منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ مسلمانوں کو گرمی کا ڈراوا دے کر انہیں بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع منع کیا گیا ہے۔ منافقین کی قبروں پہ جانے سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس کو منع کیا ہے؟ مومنوں کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا۔ سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کے عذر کی بنیاد پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہوں اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تئی اختیار کرنا چاہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد کی جتنی قسمیں ہیں، زبان کے ساتھ جہاد، عمل کے ساتھ جہاد، اور بھی جتنی اقسام ہیں
ان سب اقسام کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔